السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے لومڑی نہیں شیر بن۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، اس کا نام راشد تھا اور وہ جنگل سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک ایک جھاڑی میں حرکت ہوئی اور آواز سن کر راشد اچھل پڑا۔ اس نے جھاڑی سے ایک لومڑی کو باہر آتے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لومڑی ہاتھ پاؤں سے محروم تھی۔ راشد سوچنے لگا کہ اللہ بھی کیسا بے نیاز ہے کہ اس بیچاری لومڑی کو ہاتھ پاؤں ہی نہیں دیے۔ خدا جانے یہ کیسے گزر بسر کرتی ہوگی، شکار تو کر نہیں سکتی، پھر اسے خوراک کیسے ملتی ہوگی اور یہ غذا کیسے کھاتی ہوگی۔ راشد ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر لومڑی کی طرف دیکھتا اور سوچتا رہا کہ معذور لومڑی کہاں سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ اچانک بائیں جانب سے ایک شیر آتا دکھائی دیا اور راشد جلدی سے درخت پر چڑھ گیا۔ اس شیر نے اپنے منہ میں ایک گیدڑ دبا رکھا تھا۔ قریب آ کر شیر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور گیدڑ کو چیٹ پاڑ کر کھانے لگا۔ چند منٹ میں ہی شیر پورا گیدڑ ہڑپ کر گیا اور وہاں تھوڑا سا گوشت اور ہڈیاں رہ گئیں۔ کھانے کے بعد شیر اٹھا اور اطمینان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی لومڑی آگے بڑھی اور شیر کا بچا کچا کھانے لگی۔ راشد بہت حیران ہوا۔ معذور لومڑی نے شیر کے شکار کا بچا کچا کھا کر پیٹ بھر لیا اور جھاڑی میں گھس گئی۔ تب راشد کی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لومڑی کو درندہ پیدا کیا ہے اور اسے معذور بنایا ہے کہ اس کے رزق کا بھی معقول انتظام کیا ہے۔ اس طرح کہ لومڑی کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور اس کے لیے خوراک وہیں پہنچ جاتی ہے۔ راشد سست اور کامچور آدمی تھا۔ دوسرے دن وہ پھر جنگل میں جا پہنچا اور لومڑی کی جھاڑی کے سامنے والے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس روز بھی لومڑی کو پہلے کی طرح خوراک مل گئی۔ راشد نے بھی خدا کی قدرت کا مشاہدہ اور روزی رسانی کا نظارہ کیا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، جو خدا اس معذور لومڑی کو رزق عطا کرتا ہے اور اس کی غذا اس کے پاس پہنچاتا ہے، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ بھلا پھر مجھے کس طرح رزق سے محروم رکھ سکتا ہے؟ وہ رازق ہے اور ہر جاندار کو اس کی غذا پہنچاتا ہے۔ کیوں نہ میں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤں؟ میری قسمت میں جتنا رزق لکھا ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ چونٹی حقیر مخلوق ہے، لیکن رزق تو خدا کی طرف سے اسے بھی مل جاتا ہے۔ ہاتھی بھی تو اپنی قوت اور جسامت کے بل پر خوراک نہیں کھاتے اور جتنا ان کے مقدر میں ہوتا ہے انہیں ملتا ہے، بلکہ ہر جاندار اس کی قسمت کا رزق حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اگلے روز وہ کام پر جانے کی بجائے گھر کے باہر گردن جھکا کر مرکبہ کی حالت میں بیٹھ گیا اور اپنے مقدر کے رزق کا انتظار کرنے لگا۔ لوگ آتے جاتے اسے دیکھتے اور حیران ہو کر گزر جاتے۔ راشد سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہ کی اور انتظار کرتا رہا کہ کب اس کی روزی آتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے جنگل میں معذور لومڑی کی قدرت اللہ کی طرف سے روزی پہنچتی ہے، اسی طرح اس کے مقدر کا رزق اس تک پہنچنے والا ہے۔ خدا ہی سب کا روزی رساں ہے اور دوسری مخلوق کی طرح اس کی روزی بھی بس آنے ہی والی ہے۔ لیکن روزی کی بجائے روزہ آ گیا۔ سارا دن اسی طرح فاقے میں گزر گیا جیسے وہ روزے سے ہو۔ وہاں گزرنے والوں نے یہ تو حیرت سے ضرور دیکھا کہ ایک اچھا بھلا صحت مند نوجوان راہ گزار پر بھکاریوں کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہے، مگر کسی نے یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی کہ اسے کیا تکلیف ہے اور وہ کیوں وہاں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہا ہے۔ آخر اس پر کیا آفت آ پڑی ہے؟ اگر وہ کسی دکھ میں مبتلا ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اگر بیکاری ہے تو بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ سپہر ہو گئی اور قریب ہی کی مسجد سے ظہر کی اذان ہونے لگی۔ راشد نے دل میں خیال کیا کہ اب یقیناً اس کی روزی آنے والی ہے۔ مسجد کا دروازہ سامنے ہی تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب جا بیٹھا۔ نمازی مسجد میں آنے جانے لگے، لیکن اس کی روزی نہ آئی اور عصر کا وقت قریب آ گیا۔ اسے پھر امید پیدا ہوئی کہ اب ضرور اس کی مقدر کا رزق آنے والا ہے۔ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے تو پھر اسے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ آخر معذور لومڑی کو بھی تو رزق ملتا ہے۔ لوگ عصر کی نماز بھی پڑھ کر چلے گئے، مگر کسی نے اس کی بات نہ پوچھی کہ آخر یہاں کس لیے بیٹھا ہے اور کس کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگوں کو بھلا کیا معلوم کہ ایک بے وقوف قدرت کی آزمائش کرنے پر کمر بستہ ہے۔
یہاں تک کہ شام ہونے لگی اور راشد بیٹھے بیٹھے بھوک سے نڈھال ہو گیا۔ اس کے خالی پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ تب اسے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کسی نے غیب سے اسے مخاطب کر کے کہا، راشد، تو یہاں کیوں معذور لومڑی بن کر بیٹھا ہے؟ تمہیں تو ہاتھ پاؤں عطا کیے گئے ہیں، اسی لیے معذور لومڑی مت بنو، چیرنے پھاڑنے اور شکار کرنے والے شیر بن جاؤ۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔